قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے ہم سیکھ رہے ہیں بائبلی تصور عبادت، ببلیکل ویو آف ورشپ۔ کچھ باتیں ہم نے پچھلے ہفتے سیکھی۔ عبادت کیا ہے؟ واٹ از ورشپ؟ کس کی عبادت کی جائے؟ Who shall be worshipped؟ عبادت کی اہمیت کیا ہے؟ What is the importance of worship؟ اور مسیحی عبادت کی ایک انوکھی خوبی کیا ہے؟ What is the unique characteristic of Christian worship؟ اور مسیحی عبادت میں کیا کچھ شامل ہے؟ What is included in the Christian worship؟ اور عبادت سے متعلق کچھ الفاظ اور اصطلاحات کی تفہیم، یعنی انہیں سمجھنا۔ Understanding few words or terms related to worship۔ کچھ غلط الفاظ ہم استعمال کرتے، کچھ غلطیاں ہم کرتے ہیں عام زندگی میں بولتے ہوئے، عبادت سے جڑے الفاظ غلط طور پر استعمال کرتے ہیں، ان کا مطلب نہیں سمجھتے۔ تو وہ کچھ باتیں ہم نے خدا کے کلام کی روشنی میں سیکھی کہ ہمیں درست طریقے سے الفاظ بھی استعمال کرنے چاہیے اور عبادت کو سمجھتے ہوئے خدا کے حضور پیش کرنا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے عبادت کا مقصد۔ What is the purpose of worship؟ کوئی بھی کام دنیا میں انسان کرتے ہیں تو کوئی مقصد ہوتا ہے، فضول میں تو نہیں کرتے نا کام۔ تو ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم عبادت کے لیے آئے ہیں، لیکن عبادت کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہمیں یہ عبادت کرنی چاہیے؟ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے یہ؟ اس ساری مشق سے، اس ساری ایکٹیویٹی سے جو عبادت کہلاتی ہے، پرستش کہلاتی ہے، بندگی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں یہ سب کرتے ہیں؟ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا پر احسان یا نیکی کرنے کے لیے ہم عبادت نہیں کرتے۔ خدا احسان کرنے والا ہے، خدا پر کوئی احسان کر نہیں سکتا، کیونکہ احسان کرنے کے لیے آپ کو دوسرے سے بڑا ہونے کی ضرورت ہے، طاقتور ہونے کی ضرورت ہے، دولت مند ہونے کی ضرورت ہے، اختیار میں زیادہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو عبادت کر کے خدا پر احسان نہ جتائیں کہ ہم نے جی خدا پہ بڑا احسان چڑھا دیا ہے، خدا پہ ہم نے نیکی کر دی ہے۔ عبادت ہم نہ کرتے تو کون کرتا خدا کی عبادت؟ خدا چھوٹا ہو جاتا؟ نہیں، خدا لامحدود ہے اور یکساں ہے۔ اس پہ موسموں کو اثر نہیں پڑتا، اس پہ حالات کا اثر نہیں پڑتا کہ وہ کبھی کم ہو جائے کبھی زیادہ ہو جائے۔ عبادت کرو تو خدا بڑا ہو جائے، عبادت نہ کرو تو خدا چھوٹا ہو جائے، عبادت کرو تو خدا کی شان بڑھ جائے، عبادت نہ کرو تو خدا کی شان گھٹ جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ خدا پر کوئی ہم نیکی یا احسان نہیں کرتے جب ہم عبادت کرتے ہیں، تو اسی نے ہم پہ نیکیاں کی ہیں۔ اور ابھی جو پاک کلام کا حصہ تلاوت کیا گیا اس میں بھی آیت نمبر 7 ہے، زبور نمبر 145 اور آیت نمبر 7، وہ تیرے بڑے احسان کی یادگار کا بیان کریں گے۔ خدا کے احسان ہیں ہم پر، ہم خدا پر کوئی احسان نہیں کرتے، خدا نے ہم پر احسان کیے ہوئے ہیں۔ اور اعمال کی کتاب میں باب نمبر 17 ہے، آیت نمبر 24 سے 25، جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا، وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا، نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھ سے خدمت لیتا ہے۔
क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। वो मजबूर होकर, जरूरतमंद होकर, मोहताज होकर, नीडी होकर हमसे खिदमत नहीं लेता कि मैं बड़ा मजबूर हूं, मेरी खिदमत करो, मेरी इबादत करो, मेरी प्रस्तिश करो, मेरी बंदगी करो। खुदा पर नेकी नहीं करते हम, खुदा पर एहसान नहीं करते। मकसद इस इबादत का जो हम खुदा के हजूर करते हैं, खुदा पर एहसान चढ़ाना नहीं, खुदा पर नेकी चढ़ाना नहीं है। तो हमारी इबादतों का मकसद किसी पर एहसान चढ़ाना ना हो। जी देखो जी, हम आए हैं चर्च में, शुक्र करो हम आए हैं। शुक्रिया तो बोल दो हमें, हम आए हैं। हम हर बार शुक्रिया भी कहते हैं आपको। चर्च कमेटी की तरफ से नुमाइंदा जब ऐलानात का आगाज करता है तो पहला जुमला ये होता है कि आज इबादत में शिरकत पर हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। आपकी नेकी है हम पर कि आप आए, लेकिन हकीकत में ये नेकी नहीं होती, ये एहसान नहीं होता। इबादत करने का और इबादत में शामिल होने का मकसद खुदा पर या किसी और पर एहसान या नेकी करना नहीं है। अगर कोई एहसान या नेकी की गर्ज से आता है कि चलो की याद करेंगे आज इबादत ही हो आई है, क्या याद करेंगे आज चंदा ही डाल आते हैं जाके, नहीं, ऐसी सोच के साथ इबादत में नहीं आना। खुदा का कुछ हक है जो हमें अदा करना है, और इबादत का मकसद खुदा का हक अदा करना है। खुदा बेहद सिताइश के लायक है, बेहद। कहीं कुछ आयात में निहायत लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कुछ आयात में बेहद, अनलिमिटेड। He deserves unlimited praise and worship. खुदा बेहद प्रस्तिश के, सिताइश के, इबादत के लायक है, और उसका हक बनता है कि उसकी इबादत की जाए। अंग्रेजी में लफ्ज वर्शिप वर्थ से निकला है। किसी चीज की वैल्यू, उसकी कदर, उसकी कीमत को वर्थ कहते हैं, और वर्थ से लफ्ज निकला है वर्शिप। वर्शिप से किसी की कदर के मुताबिक उसकी इज्जत करना, किसी की शान के मुताबिक, किसी के रुतबे और मुकाम के मुताबिक किसी की इज्जत करना, उसकी तारीफ करना, उसका नाम बुलंद करना। खुदा बेहद, अनलिमिटेड वर्शिप, प्रस्तिश, सिताइश के लायक है। उसका हक बनता है कि उसकी इबादत की जाए। तो इबादत का मकसद यह है कि हम खुदा का हक अदा करते हैं। एक बच्चे को मां जन्म देती है तो उस बच्चे को दूध पिलाना मां का फर्ज है, और मां से दूध की तवक्को करना बेटे का हक है। खुदा का हक बनता है हम पर कि वो हमसे इबादत वसूल करे, रिसीव करे, वो वर्शिप रिसीव करे हमसे। तो इबादत का मकसद है खुदा का हक अदा करना। जमीन पर हम इंसानों के एक दूसरे पर हक हैं, राइट्स हैं। हम डिजर्व करते हैं कुछ चीजें, खुदा का हक है, खुदा डिजर्व करता है कि उसकी इबादत की जाए। सो मकसद हमारा इबादत करने का यह होना चाहिए कि खुदा का हक है कि उसकी इबादत की जाए, इसलिए हम खुदा की इबादत करते हैं। फिर खुदा की इबादत का मकसद आदमियों के सामने दिखावा या अपनी बड़ाई नहीं होनी चाहिए कि नया सूट पहना है, चलो आज इबादत में ही चलते हैं। किसी को दिखाई देते हैं कि जी हम भी इबादत करने वाले हैं, हम भी कोई काफिर तो नहीं है। क्या सोचेंगे लोग कि मैं कभी चर्च नहीं आता,
कल को मेरे मरने जीने पे, मेरी खुशी गमी पे कौन साथ देगा? आओ हम चर्च हो आते हैं, हाजिरी लग जाएगी, पता चलेगा, कल को जनाजा करना पड़ेगा तो बोलेंगे चर्च आता था। लोगों को दिखाने के लिए इबादत, किताबों में नाम लिखवाने के लिए इबादत, अपना नाम ऊंचा करने के लिए इबादत। मैं अगर 4:15 बजे तक नहीं पहुंचूंगा तो पादी साहब क्या कहेंगे कि यकूब साहब अब टाइम पे नहीं आते। अपना नाम बड़ा करने के लिए इबादत, अगले लाइन में खड़े होकर माइक पे गीत ना गाऊंगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं आज चर्च में आया हुआ हूं। किसी ना किसी बहाने स्टेज पे आने जाने का मौका मुझे मिल जाए, जरा लोगों को नजर तो आ जाऊं। इबादत करने का मकसद लोगों को दिखाना और अपना नाम बड़ा करना या अपने दर्शन बड़े करवाने, अपनी इज्जत करवाना। अगर यह मकसद है तो यह गलत है, वो इबादत नहीं है आपकी। भाई ऐसी इबादत अगर आप करने आते हैं कि आज तो भाई परवेज एयरफोर्स वाले आए होंगे, मुझे उनसे काम है, आज मैं जरूर जाऊंगा, मैं उनसे मिल लूंगा। लोगों को दिखाने के लिए कि मैं भी इबादत में आया हुआ हूं, अपना कोई काम और निकालने के लिए, मनामा शॉपिंग करनी है, चर्च वैन में आ जाना है, शॉपिंग करके जब 6:15 होंगे तो चर्च में बाबर के साथ बैठ के वापस अपने घर चले जाएंगे। खुदा का हक अदा करने के अलावा कोई और मकसद लेकर इबादत में आना कि इंसानों को दिख जाऊं, मैं आता हूं, मैंने अगली बार कमेटी में आना, क्या कहेंगे चर्च में नहीं आता। लोगों की नजरों में अपना मुकाम बड़ा करने के लिए इबादतें, घरों में इबादतें रखवाना। जो पादी साहब की गुड बुक्स में आ जाऊंगा कि हर महीने अपने घर में विजिट रखवाता है, दुआ करवाता है। आदमियों के सामने नाम बड़ा करना और अपना आप दिखाना हिपोक्रेसी, रियाकारी है। दिल में कुछ और होना लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए आना। क्या सोचेंगे ये लोग चर्च नहीं आते। अगर यह मकसद है कि दिखाना है किसी को, भले मुझे ही दिखाना है या कमेटी मेंबर्स को दिखाना है, तो यह गलत है आपकी सोच। ऐसी इबादत कबूल नहीं है। इबादत दिखावे के लिए, दूसरों पर अपना रोब जमाने के लिए, अपना नाम ऊंचा करने के लिए नहीं करनी चाहिए। मैं सामने नहीं आऊंगा तो इबादत नहीं होगी, मैं वहां नहीं बैठूंगा तो इबादत नहीं होगी, जाओ फिर हम आते ही नहीं। यह इबादत का मकसद नहीं है। खुदा की शुक्रगुजारी के लिए इबादत होनी चाहिए, क्योंकि उसने हम पर बड़ी नेकियां की हैं, उसने हम पर बड़े एहसान किए हैं, उसने हमें पैदा किया, हमें जिंदगी दी, हमें सांस दी, और सब कुछ जो हमारे पास है वो खुदा ने दिया है। इबादत का मकसद होना चाहिए मैं खुदा का हक अदा करने जा रहा हूं, मैं उसकी शुक्रगुजारी करने आ रहा हूं, क्योंकि उसने मुझे जिंदगी और सांस और सब कुछ जो मेरे पास है वो खुदा ने तो दिया है। ये इबादत का मकसद होना चाहिए कि मैं पादी साहब आपको देखने के लिए नहीं आ रहा। मुझे कभी कभी सुनने को ये बातें मिलती हैं, आपकी वजह से चर्च आते हैं। भाई हाथ जोड़ के कहता हूं, जो मेरी वजह से चर्च आता है अभी उठ के चला जाए। ये खुदा का घर है, अगर खुदा के लिए नहीं आते तो मुझे आप देखने के लिए नहीं आओ। ना आप तमाशबीन हो और ना मैं कोई फनकार हूं कि जिसे आप देखने आते हो। समझ गए ना बात? ना आप तमाशा देखने वाले हो, ना मैं तमाशा करने वाला हूं। खुदा के लिए खुदा के घर में आना और इबादत करनी है, खुदा की शुक्रगुजारी के लिए आना है कि उसने मुझे जिंदगी और सांस और सब कुछ जो मेरे पास है वो खुदा ने ही तो दिया है। और खुदा का कलाम कहता है शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में, उसके बारगाहों में दाखिल हो। खुदावंद यीशु मसीह ने जब 10 कोढ़ियों को शिफा दी, पलट के एक आया और कहा बाकी के नहीं आए कि वो तमजीद करते। लौट के आने की जरूरत है, खुदा के कदमों में सजदा करने की जरूरत है, खुदा की तमजीद करने, उसकी प्रस्तिश करने की, वर्शिप करने की, उसको ग्लोरीफाई करने की जरूरत है। जब आपकी जिंदगी में खुदा कोई काम करता है, शुक्रगुजारी के तौर पर इबादत कीजिए। खुदा की कुदरत और शान जाहिर करने के लिए इबादत कीजिए। मैं कौमों में तेरे अजायब का बयान करूंगा, मैं अपने भाइयों में तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। दुनिया को बताओ कि खुदा
कितनी शान और कुदरत वाला है, खुदा का जलाल, उसकी ग्लोरी, उसकी पावर, उसकी अथॉरिटी कैसी है। खुदा के घर में उसकी इबादत के लिए आओ, या अपने घरों में इबादत करो, या किसी जगह जाओ इबादत के लिए, तो इस मकसद के लिए जाना चाहिए, मैं खुदा की कुदरत और उसकी शान जाहिर करने के लिए जा रहा हूं। खुदा का कलाम कई बार कई जगहों पर यह सिखाता है कि खुदा की कुदरत, उसकी पावर, उसकी अथॉरिटी जाहिर करने के लिए, प्रोक्लेम करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, बयान करने के लिए उसकी इबादत करो। जो उसने बड़े बड़े काम किए हैं उनका चर्चा करो। जो उसकी शान बुलंद है, अजमत है, उसकी ग्रेटनेस है, उसकी ग्लोरी है, उसको जाहिर करने के लिए आओ उसकी बारगाहों में। ज़बूर नंबर 107 है और 8वीं आयत, काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सिताइश करते। काश के ऐसा होता कि लोग उसके कामों की वजह से उसकी इबादत करते, लेकिन हम तो करते हैं अपनी अपनी गर्जों से, अपनी अपनी मर्जियों से, अपने अपने मकसद सामने, अपने पर्पसेस सामने रख के, अपने इंटरेस्ट सामने रख के, अपने फायदे और मुनाफे सामने रख के इबादतें करते हैं। काश के इंसान खुदा के अजीब कामों की वजह से, उसकी कुदरत की वजह से उसकी प्रस्तिश करते। और ज़बूर नंबर 105 में पहली 2 आयात, खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ में गाओ, उसकी मदह सराई करो, उसके तमाम अजायब का चर्चा करो। जो उसने अजीब काम किए हैं उनका चर्चा करो। ऐ खुदा, हम तेरी इबादत अपनी गर्ज से नहीं, अपने लालच से नहीं, तेरे अजीब कामों का चर्चा करने के लिए कर रहे हैं। हम सबको बताना चाहते हैं खुदावंद ने हमारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। ज़बूर नंबर 96 में देखिए, इसकी 3री आयत है, कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो। जलाल, उसकी ग्लोरी, उसकी शान, उसकी ग्रेटनेस, उसकी अजमत, उसका बयान करो कौमों में। इबादत का मकसद यह है कि हम खुदा का नाम ऊंचा करें, उसकी शान दिखाएं लोग दुनिया को कि हमारा खुदा कितना बड़ा है, खुदा कितनी शान वाला है, हमारा खुदा कितनी अजमत वाला है, वो कितने अजीब काम करता है। हमारी इबादत का मकसद यह होना चाहिए, खुदा से रफाकत रखने और लिपटे रहने के लिए इबादत करें, हाजिरी लगवाने के लिए नहीं, खाना पूरी करने के लिए नहीं। सिर्फ हमारे बुजुर्गों और उस्तादों और मां बाप ने कहा था हर रोज तुम्हें दुआ करनी है, कलाम पढ़ना है, गीत गाना और इबादतों में जाना है, इसलिए हम सिर्फ हुक्म पूरा करते हुए आ रहे हैं। नहीं, ऐ खुदा, तेरी इबादत कर रहा हूं तेरे साथ रहने के लिए, तेरे साथ वक्त गुजारने के लिए, तेरे साथ फेलोशिप के लिए, रफाकत रखने के लिए। जैसे हम शाम को अपने दोस्तों से मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं, जॉब से आए, नौकरी से आए, मजदूरी से आए, फारिग हुए, दोस्त को फोन किया, किधर हो भाई, आओ जरा बैठें, गपशप करें, कुछ चाय शाय पिएं, खाना पीना करें। रफाकत, फेलोशिप, मिलना जुलना, टाइम एक दूसरे से गुजारना, कोई दुख की करना, कोई सुख की करना, कोई कहना, कुछ सुनना। इबादत करो, खुदावंद मैं तो तेरे साथ रफाकत के लिए तेरे पास आता हूं, तेरे कदमों में। मैं गीत गाता हूं तो तेरी शान बयान करने के लिए, तेरी शुक्रगुजारी के लिए, तेरी अजमत बयान करने के लिए, तेरी ग्रेटनेस और तेरी ग्लोरी, तेरी होलीनेस को प्रोक्लेम करने के लिए। और जब मैं दुआ करता हूं तो मैं सिर्फ तुझसे डिमांड नहीं करता, मैं अपने दिल का हाल तेरे सामने खोलता हूं। और जब मैं तेरा कलाम पढ़ता या सुनता हूं तो मैं तेरी आवाज को सुनता हूं कि मैं बोल चुका, अब तू बोल, और मैं उसे एहतराम से सुनता हूं। मैं तेरे साथ फेलोशिप, रफाकत, मेल मिलाप रखने के लिए तेरी इबादत करता हूं। तेरे साथ अपना दिल, अपने ख्यालात, अपनी फीलिंग्स, अपने सेंटिमेंट्स, अपने जज्बात शेयर करने के लिए इबादत करता हूं। और फिर तेरी मर्जी,
तेरे फैसले, तेरे इरादे, तेरी सलाह, तेरी एडवाइस, तेरी तरफ से डिसिप्लिन और करेक्शन को रिसीव करने के लिए तेरी इबादत करता हूं, और तुझसे लिपटे रहने के लिए। प्रस्तिश के लिए जो नए अहदनामे में प्रोस्कोनियो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, मैंने पिछले जुमे उसकी वजाहत की, यूहन्ना की इंजील के 4 बाब में, जहां खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि खुदा परस्तार ढूंढता है ना, कौन से, जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। और वो लफ्ज जो यूनानी जुबान का प्रोस्कोनियो है, उसका असल मफहूम यह है कि जैसे एक पालतू जानवर, स्पेशली कुत्ता, डॉग, अपने मालिक के हाथ, पांव या जिस्म का कोई हिस्सा मोहब्बत से चाटता, चूमता है। कुछ वक्त के बाद जब अपने घर में आए और आपका पेट, आपका पालतू जानवर, आपका कुत्ता आपके आगे पीछे घूमता, आपको हग करने, आपको गले लगाने और आपसे लिपटने की कोशिश करता है, प्रस्तिश का मफहूम यह है, मोहब्बत में अपने खुदा के साथ लिपटो, उसको चूमो, इतना करीब हो जाओ कि उससे जुदा ना महसूस हो, एक हो जाओ उसके साथ। तो खुदा, मैं तेरी इबादत करता हूं तुझसे लिपटे रहने के लिए। और इस्तिस्ना में पुराने अहदनामे से यह ख्याल खुदा ने खुद दिया है कि मेरी इबादत किया करना, लिपटे रहना मुझसे लिपटे रहना। कोई भी चीज है जो, मिसाल के तौर पर जैसे कपड़ा होता है, हम उसे अपने बदन पे लपेट लेते हैं, ये लपेट लिया है, ये लिपट गया है मेरे हाथ से, मेरा रुमाल ये लिपट गया है। हम लिपट जाते हैं जब कोई हमारा प्यारा हमें मिलता है, बहुत देर के बाद तो क्या करते हैं, बाएं खोल के उससे हम हग करते हैं, बगलगीर हो जाते हैं, उसे अपने बाजुओं में भर लेते हैं। तो फिर फौरन से बिजली के झटके की तरह जुदा नहीं हो जाते हम, कि अर्थ लग गया, शौक लग गया, हमें जुदा हो गए। कुछ लम्हे हम एक दूसरे से लिपटे रहते हैं, मोहब्बत में, एहसास में, जज्बात में हम एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। खुदा से लिपटे रहने के लिए आया हूं, हाजिरी लगवाने के लिए नहीं। इबादत खुदा से लिपटे रहने के लिए, खुदा में मसरूर रहने के लिए है, सुरूर लेकर, खुशी महसूस करके, डिलाइटफुली रिजॉयस करते हुए, हैप्पीनेस के साथ। अक्सर लोग कहते हैं बड़ा सुरूर आ गया, सुरूर आता है ना, हर एक के सुरूर का मयार मुख्तलिफ, वो चीज मुख्तलिफ के जिसमें से सुरूर आता है। किसी को कोई ब्रांड यूज करके सुरूर आ जाता है, दूसरा ब्रांड सुरूर ही नहीं देता, है ना चीजें ये जिनसे सुरूर आता है हमें, उसी से लफ्ज है मसरूर, खुशी, शादमानी। जब रूह झूम उठे, वो कैफियत सुरूर है। खुदा के साथ मसरूर रहने के लिए, मसरूर होने के लिए इबादत करनी है, खुदा के साथ खुश रहने के लिए, खुदा में खुशी पाने के लिए। हाजिरी लगवाने के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ हुक्म है जी इसलिए नहीं, सुरूर पाने के लिए, डिलाइट होने के लिए, रिजॉयस होने के लिए, खुशी पाने के लिए हमें इबादत करनी है। और इबादत का मकसद खुदा से रहनुमाई पाना भी होता है। आओ हम एक दिन मुकर्रर करें और अपने लिए और अपनी औलाद के लिए और अपने माल के लिए खुदा से सीधी राह तलब करें, रोजे और दुआ में ठहर कर, इबादत में होकर हम अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए और अपने माल के लिए खुदा से सीधी राह तलब करें। इबादत में जब आते हैं, खुदा मैं तेरी इबादत को आया हूं तुझसे सीधी राह तलब करने, तुझसे गाइडेंस लेने के लिए, एडवाइस लेने के लिए कि मैं क्या करूं,
صرف حاضری نہیں، کھانا پوری نہیں، خدا سے رہنمائی پانے کے لیے، گائیڈنس پانے کے لیے عبادت کریں، اور پھر خدا سے برکتیں پانے کے لیے ریسیو بلیسنگس۔ خدا نے خود کہا ہے تم میری عبادت کرنا، تب میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت بخشوں گا، بیماری کو تیرے بیچ سے دور کروں گا، اور تیرے بیچ کسی کے اسقاط، مس کیریج نہ ہوگا۔ اولاد بھی بڑھے گی، مال بھی بڑھے گا، رزق روٹی میں بھی برکت آئے گی، اور بدن بیمار بھی نہیں ہوں گے۔ میں یہ بلیسنگز دوں گا، یہ برکتیں دوں گا، کنہیں؟ جو میری عبادت کریں گے۔ کچھ پانے کے لیے ہم تو کہیں بھی گزر جاتے ہیں، کچھ بھی کر گزرتے ہیں نا۔ رزق روٹی میں برکت پانے کے لیے ہم پھونک بھی مروا لیتے ہیں، دم درود بھی کروا لیتے ہیں، کچھ عمل بھی کروا لیتے ہیں، کسی پیر فقیر کو چڑھاوا بھی چڑھا دیتے ہیں کچھ پانے کے لیے، چاہے وہ شفا ہے یا روزگار ہے یا خاندان میں برکت ہے یا اولاد ہے، کچھ بھی پانے کے لیے ہم اس حد تک گزر جاتے ہیں کہ ہم ایمان بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں کو دیکھا ہے نا، وہ کوہنیوں کے بل ہو کے کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، پہاڑیوں پہ چڑھتے ہیں پلٹیاں کھاتے ہوئے، بل کھاتے ہوئے، کتنا کتنا پیسہ لگا دیتے ہیں، 5-5 6-6 لاکھ لگاتے ہیں، جی ہم نے اس جگہ جانا ہے، میرا رب وہاں راضی ہوگا، میرے مرشد نے کہا ہے وہاں حاضری اتنے جمعے، اتنی جمعرات، اتنے اتوار دینی ہے، میرے استاد میرے پیر نے کہا ہے تو میں یہ کروں گا۔ ایک فوٹو میں نے دیکھی، اس میں ایک مرغا، جو لڑوانے والے مرغے ہوتے ہیں، بڑے پالے ہوتے ہیں، اس کے صدقے میں بکرے قربان ہو رہے ہیں، ایک مرغے کے صدقے میں بکرے قربان، کہ یہ مرغا سلامت رہنا چاہیے، ہم اس کے سلامت رہنے کے لیے بکرے قربان کر رہے ہیں۔ وہ کتنے کا ہوگا مرغا، اور بکرے قربان کر دیے، اس سے کتنے مہنگے ہوں گے، لیکن اس کی نظر میں وہ اتنا قیمتی مرغا ہے۔ لوگ کیا کیا نہیں کر جاتے برکت پانے کے لیے، ہم سے عبادت نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر کہہ دینا وینٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑے گا، 20,000 ایک دن کا خرچہ، یہ انجیکشن ہے 6,000 کا، ایک انجیکشن ہے، دن میں 2 لگیں گے، اس کو پرماننٹ نرس کی ضرورت ہے، آئی سی یو میں رکھنے کی ضرورت ہے، اسپیشل اپنا پرائیویٹ روم لینے کی ضرورت ہے۔ اوکے جی، چیک لکھو، پیسے سارے لو، علاج کرو، پرواہ نہیں، گھر بار بیچ دیں گے۔ کس کے لیے؟ شفا کے لیے۔ بھائی تیرے کاروبار میں برکت آئے گی، یہ 2 لاکھ کا چڑھاوا دے بابا جی کو، وہ دے دیں گے۔ خدا کا خادم کہے گا نا آؤ عبادت کریں، یہ کام مشکل ہے، یہ مفت میں ہوتی ہے۔ نہ آپ کو الٹے لٹکنا پڑتا ہے، نہ سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، نہ کوہنیوں پہ کچھ کرنا پڑتا ہے، نہ الٹی پلٹیاں کرنی پڑتی ہیں آپ کو، نہ لاکھوں چڑھاوے چڑھانے پڑتے ہیں، نہ ایمان گمراہ کرنا پڑتا ہے، نہ آپ کو ٹینشنوں میں رہنا پڑتا ہے۔ دن میں 3 بار دعا کا کہہ دو تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے حکیم نے بڑی کڑوی تمے کی پھکی دے دی۔ عبادت خدا سے برکت پانے کے لیے بھی کی جاتی ہے، اس کا مقصد ہے۔ تو برکت پانے کے لیے کر لو عبادت۔ برکت تلاش کرتے ہیں کہاں؟ اپنے کام کی جگہ پر، برکت تلاش کرتے ہیں اپنے روزی کے اڈے پر، لیکن کہاں ملتی ہے؟ عبادت میں۔ عبادت کرنی نہیں اور برکت اکٹھی کرنی، جا کے بیج بکھیرا نہیں اور کٹائی کے لیے سارا پنڈ اکٹھا کر لیا، کٹے گا کچھ؟ بیج بو گے، اس کی دیکھ بھال کرو گے، اس کی اچھی نگہداشت کرو گے، پانی ڈالو گے، اس کو کھاد ڈالو گے، 3-4 مہینے انتظار کرو گے تو فصل ہوگی۔ جب بیج ہی نہیں بویا تو فصل کہاں سے اکٹھی ہوگی؟ عبادت تو کی نہیں تو برکت کہاں سے ملے گی؟ تو عبادت کا مقصد اپنے خاندان میں روٹی پانی پر، کاروبار میں، اولاد میں، اپنے صحت میں برکت پانے کے لیے بھی عبادت ہوتی ہے۔ اس لیے اس مقصد کو یاد رکھیں۔ ہم کہاں عبادت کر سکتے ہیں؟ اب یہ بڑا مشکل سوال بن جاتا ہے، وہ جی روزی کمانے آئے ہیں بحرین میں، عبادت کے لیے تو چرچ جانا پڑتا ہے، ٹائم نہیں ملتا۔ چلو دیکھتے ہیں خدا کا کلام کیا سکھاتا ہے۔ گھر میں شخصی طور پر، پرسنلی، انڈیویجولی آپ عبادت کر سکتے ہیں، اپنے روم میں
اپنے رہنے کی جگہ پر. اور اگر کسی کو مشکل لگتی ہے کہ نہیں مسلمان رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، تو دانیل سے زیادہ مشکل حالت میں تو نہیں ہو آپ. دانیل کے ارد گرد تو وہ لوگ رہتے تھے جن کو یہ تھا اس کو پکڑیں، ہم دعا تو کرے، یروشلم کی طرف منہ کر کے دعا تو کرے، شیروں کی غار میں پھنکوائیں گے اسے. جو اس طاق میں رہتے تھے یہ بس کھڑکی کھولے دعا کے لیے ہاتھ باندھے، اس کو پھر ریڈ پڑوا دیں گے، پکڑوا دیں گے اور بادشاہ سے کہہ کے اس کو شیروں کے آگے ڈلوا دیں گے. آپ تو ایسی مشکل میں نہیں ہو نا، ہو ایسی مشکل میں نہیں ہو نا، تو پھر روم میں عبادت، دعا، پرستش، حمد اور کلام پڑھنے پہ کیا پریشانی ہے؟ اپنے روم میں، اپنے گھر میں، شخصی طور پر اکیلے میں آپ خدا کی حمد کے لیے کوئی دو آیتیں گا سکتے ہو جو زبانی یاد ہے. گیت کی کتاب چرچ میں سے اٹھا کے لے جائیے، کوئی نہیں پوچھے گا کہاں لے کے جا رہے ہو. آپ گیت کی کتاب چرچ میں سے لے جائیے، اس میں سے روز ایک گیت زبور گا سکتے ہو. لوگ اپنے گانے بجاتے ہیں فلموں والے، آپ اپنی زبان سے خدا کی حمد کا گیت نہیں گا سکتے؟ ہماری تو دعا میں کوئی اوپر نیچے آگے پیچھے کسی طرح کی کوئی ایکسرسائز والا چکر نہیں ہے نا. آپ خاموشی سے اپنے بستر میں بیٹھ کے کر سکتے ہو دعا. کلام پڑھنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کے پاس بائبل نہیں، چرچ میں بائبلز پڑھی ہیں، اٹھا کے لے جائیے. فون میں آج کل موجود ہے، بائبل کی ایپس ہیں، آپ اس میں سے پڑھ سکتے ہو. تو اپنے روم میں، اپنے گھر میں آپ اکیلے میں بھی خدا کی عبادت کر سکتے ہو، اور گھر میں خاندانی طور پر بھی کرتے ہو، آپ کر سکتے ہو. خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ ضروری نہیں کہ خدا کے گھر میں آؤ گے تو عبادت ہوگی، گھروں میں نہیں ہو سکتی. پورا خاندان مل کے کرو عبادت. وہ گھرانے کے جن میں خدا کی عبادت کا رواج قائم ہوتا ہے، وہ گھرانے مضبوط اور قائم رہتے ہیں. The family that prays together stays together. دعا کرنے والے گھرانے مضبوط گھرانے ہوتے ہیں جو اکٹھے مل کر خدا کی عبادت کرتے ہیں. خدا ان میں وہ پاور، وہ قوت، وہ فورس ہوتا ہے جو انہیں اکٹھی رکھتا ہے. خدا انہیں ایک ڈوری میں جیسے دانے پرو دیے جاتے ہیں اور ایک مالا بن جاتی ہے، خدا ان میں ویسی ڈوری بن جاتا ہے کہ وہ گھرانہ ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں. اپنے گھروں میں خاندان مل کے عبادت کرو، وقت نکالو. ہم ٹیلی ویژن پروگرام دیکھ لیتے ہیں، 3 گھنٹے کی موویز مل کر دیکھ لیتے ہیں. مہمان آ جائیں تو ساری ساری رات ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ہم بطور خاندان مل کر 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ خدا کی عبادت نہیں کر سکتے. گھروں میں ایک جماعت کی صورت میں، نئے عہد نامے میں یہ پیٹرن تھا کہ خدا کے لوگ ایک گھر میں سب مل کے اکٹھے ہو جاتے تھے. اور ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اکثر روزوں کے ایام میں، لینٹ سیزن میں یا پھر کرسمس سیزن میں لوگ اپنے گھر میں عبادت کا انتظام کرواتے ہیں اور اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، جان پہچان کے لوگوں کو، کلیسیا کے لوگوں کو اپنے گھر بلاتے ہیں کہ آئیے آج ہمارے ہاں عبادت ہے. تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ گھروں میں مل کے ہم عبادت کر سکتے ہیں. اس میں بھی کوئی گناہ، کوئی جرم، کوئی خطا، کوئی غلطی نہیں ہے. کسی گھر میں اکٹھے ہو کر بھی عبادت کی جا سکتی ہے. اپنے کام کی جگہ پر بھی خدا کی پرستش ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. عبادت کیا ہے؟ پچھلے جمعے ہم نے سیکھا کہ یہ طرز زندگی ہے، ہمارا لائف سٹائل ہے کہ جس میں ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، باتیں کرنا، کام کرنا جب خدا کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے تو وہ عبادت ہے. متی کی انجیل باب نمبر 5 میں آیت نمبر 16 میں لکھا ہے کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید، پرستش، ورشپ، گلوری ڈیمونسٹریٹ کریں. تمہارے خدا باپ کی پرستش ہوگی کب؟ جب تم اپنے کام کی جگہ پر
नेकी के साथ काम करोगे, भलाई के साथ, समझदारी के साथ, दयानतदारी और सच्चाई और ईमानदारी से काम करोगे। एक बच्चे की शिकायत आई स्कूल से कि ये दूसरों के बैग्स में से इरेजर, रबर, पेंसिल मिटाने वाला और शार्पनर और पेंसिल, स्केल वगैरह चुरा लेता है। बाप को बड़ा गुस्सा आया, टीचर के सामने उस बच्चे को खूब डांटा। तुझे चाहिए होता तो मुझे बताता, मैं अपने ऑफिस से ले आता, दुकान से नहीं, अपने ऑफिस से ले आता। यानी हम अपने काम की जगह पर छोटी मोटी चोरी, हल्की फुल्की हैंकी फैंकी, झूठ, ओके है, कुछ नहीं है, यह कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर हम सच्चाई, ईमानदारी, दयानतदारी, वफादारी के साथ खुदा के खौफ में रहकर और यह जानकर काम करते हैं कि मैं इंसान के लिए नहीं कर रहा, खुदा के लिए कर रहा हूं, और खुदा मुझे देखने वाला है, खुदा मुझे जज करने वाला है, खुदा मेरा इंसाफ करने वाला है, जब यह सोचकर काम करते हैं तो वो इबादत हो जाता है। नहमिया साकी था, बादशाह का कप बेरर था, जो बादशाह को प्याला पकड़ाने वाला था। एक दिन बादशाह ने देखा कि उसका चेहरा उदास है। बीमार नहीं तू, तेरा चेहरा उदास क्यों है? यह दिल के गम के सिवा कुछ और नहीं हो सकता नहमिया। वो डर गया। बादशाह ने कहा, बयान कर, क्या तकलीफ है? नहमिया बाब नंबर 2 बाइबल में देखिएगा, बाब नंबर 2 आयत नंबर 2 से। सो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है? बावजूद है कि तू बीमार नहीं है, बस ये दिल के गम के सिवा और कुछ ना होगा। तब मैं बहुत डर गया और मैंने बादशाह से कहा कि बादशाह हमेशा जीता रहे, मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो, जबकि वो शहर जहां मेरे बाप दादा की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। बादशाह ने मुझसे फरमाया, किस बात के लिए तेरी दरखास्त है? अब कितनी बड़ी ऑफर है। बादशाह ने कहा, किस बात के लिए तेरी दरखास्त है? तू क्या चाहता है? बोल, तुझे क्या चाहिए? मांग, क्या मांगता है? आयत मुकम्मल नहीं होती, आयत जारी है अभी। आयत नंबर 4 जारी है, शुरू से पढ़ूंगा आयत नंबर 4। तब बादशाह ने मुझसे फरमाया, किस बात के लिए तेरी दरखास्त है? तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की। कप हाथ में है, बादशाह सामने है। उसने कहा, बोल, तेरी क्या डिमांड है? पूरी करूंगा। तुझे क्या चाहिए? तेरी क्या दरखास्त है? क्या रिक्वेस्ट है तेरी? वहीं झुके झुके खुदा के हुजूर दुआ की, खुदावंद तू ही इस बादशाह के दिल को कायल कर। अपने काम की जगह पे है, वो जॉब पे है। उसने ये नहीं कहा, बादशाह कप पकड़ी, मैं जरा 10 मिनट गिरजियों के आया। अपने काम की जगह पर अपनी सर्विस करते हुए वही उसने आसमान के खुदा से दिल में दुआ कर दी। अब बादशाह गैर कौम है, बादशाह जिंदा खुदा यहोवा को मानने वाला नहीं है, वो इस्राएलियों के खुदा को मानने वाला नहीं जो नहमिया के खुदा को मानता हो। वो बादशाह को यह नहीं कह सकता था कि बादशाह तू जरा रुक, मैं अपने खुदा से दुआ कर लूं। बादशाहों के सामने किसी और से मांगने की बात करो तो वो गर्दन उड़ा देते हैं। मेरे होते हुए कौन है जिससे तू मांगेगा? कौन है तेरा अन्नदाता? कौन है तेरा नाखुदा? कौन है तेरा माबूद जिसको तू जाके मेरे मुकाबले में रिक्वेस्ट करेगा? और बादशाहों के मिजाज तो ऐसे होते थे कि सदरक मीसक अब्दनजू को कहा कि कौन है जो तुम्हें मेरे हाथ से बचा सके? उनके मिजाज तो ऐसे होते थे। वहीं खड़े खड़े बादशाह की खिदमत कर रहा है, वो बादशाह का साकी है, उसकी जॉब है बादशाह को प्याला पेश करना। जब बादशाह डिमांड करे, मेरा कप लेके आओ, मुझे कुछ पीना है। जरूरी नहीं कि वो हमेशा मैं या शराब पीते हों, कुछ भी पीने के लिए पेश होना है तो जो बादशाह का कप बेरर, जो साकी है, जो उसका प्याला उठाने वाला है, मखसूस बंदा बादशाह को कप पेश करेगा। कोई और कर नहीं सकता, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पसेस होते थे, हिफाजत के लिए, कि किसी और बंदे को वो कह नहीं सकता। सिर्फ जिसकी ड्यूटी है वही बादशाह को खाना और पीना पेश करेगा।
اپنے جاب پہ اپنے کام پہ کھڑے کھڑے خدا سے دعا کر دی اور خدا نے اس کی سنی اور بادشاہ کے دل کو نرم کیا. یہ پڑھیے گا جا کے نہمیہ کی کتاب کا پہلے باب سے شروع کیجئے آخر تک پڑھیے. وہیں کھڑے کھڑے اس نے بادشاہ کے سامنے آسمان کے خدا سے دعا کی اور قبول ہو گئی. اپنے کام کی جگہ پر آپ دعا عبادت خدا کی پرستش کر سکتے ہیں. عبادت کے لیے مخصوص جگہوں پر جیسے ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں. خدا نے خود بنوائی تھی اپنی ہیکل. خدا نے خود خیمہ اجتماع بنوایا تھا. خدا نے خود حکم دیا تھا کہ میرے لیے ایک گھر بناؤ, میں اس میں اپنے لوگوں سے ملاقات کیا کروں گا, وہ مجھ سے ملنے آیا کریں گے, وہ میری عبادت کیا کریں گے, میں وہاں موجود ہو کر ان کی دعائیں سنا کروں گا, ان سے پرستش سنا کروں گا, ان کی فریادیں سنا کروں گا اور پھر جواب بھی دیا کروں گا. میرا دل برابر اس گھر کی طرف لگا رہے گا. اب سے جو دعا اس گھر میں کی جائے گی میرے کان اس کی طرف لگے رہیں گے, میری آنکھیں اس گھر پہ لگی رہیں گی. خدا کے لیے جو گھر بنائے جاتے ہیں, جو عبادت گاہیں, جو ورشپ پلیسز, جو گرجا گھر, جو چرچ بلڈنگز بنائی جاتی ہیں, ان میں خدا کا دل ہوتا ہے, ان میں خدا کی آنکھیں ہوتی ہیں, ان میں خدا کے کان لگے ہوتے ہیں, ان میں خدا کا تخت ہوتا ہے. اس لیے اس جگہ پر آ کر عبادت کرنا بہت زیادہ بابرکت ہوتا ہے, کیونکہ ہم یہاں مل کر ایک جماعت, ایک کانگریگیشن, ایک کلیسیا کی صورت اپنے خدا کو عبادت پیش کرتے ہیں, پرستش کرتے ہیں اس کی مل کر. اور مشکل جگہوں پر بھی, جیسے کہ قید خانہ, پولس اور سیلاس قید تھے فلپی میں, جیل میں بند تھے, لیکن وہاں دعا بھی کر رہے تھے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے, خدا کی پرستش, اس کی ستائش, اس کی بندگی, اس کی عبادت کر رہے تھے قید خانے میں. اور بیڑیوں میں جکڑے, کاٹھ میں ٹھکے ہوئے ہیں, ہاتھ پاؤں ہلا نہیں سکتے, بدن ہلا نہیں سکتے, قید میں اس قدر شکنجے میں کسے ہوئے ہیں, دعا بھی کر رہے ہیں اور گیت بھی گا رہے ہیں. آپ میں سے کون ایسی حالت میں ہے؟ کوئی نہیں نا. آزاد ہونا کیا مشکل ہے پھر خدا کی عبادت کرنے. کسی بھی جگہ پر یسوع مسیح نے کہا, جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے, میں ان کے بیچ میں ہوں. میں آلریڈی وہاں ہوں. تو جہاں بھی یہ نہیں لکھا کہ گھر میں ہونا تو میں آ جاؤں گا, چرچ میں آؤ گے تو میں وہیں ہوں گا. نہیں, جہاں بھی, جس جگہ بھی 2 یا 3. اب کئی کہتے ہیں جی 2 تو ہم ہیں تو تیسرا کوئی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مشکل ہے. میاں اور بیوی 2 تو ہیں نا, بچے خدا نے دے دیے تو وہ 3 4 5 بھی آپ ہو سکتے ہو, اور بعض صورتوں میں آپ 13 14 بھی ہو سکتے ہو گھر کے لوگ. میاں بیوی 2 ہے نا, تو تیسرا خدا روح القدس, دا ہولی اسپرٹ. اور یسوع مسیح نے کہا میں تو بیچ میں ہوں, تو وہ تیسرا وہ بھی تو ہے نا ہمارے ساتھ. تو فکر نہ کریں, اکیلے میں بھی ہیں تو خدا کی عبادت کریں, 2 ہیں تو بھی عبادت کریں, 2 سے زیادہ ہیں, جہاں بھی 2 یا 3 مل جاتے ہیں تو عبادت گاہ بن جاتی ہے. دیٹ از دا ورشپ پلیس. اب آداب سیکھنے ہیں, بائبلی آداب, ببلیکل مینرز آف ورشپ سیکھنے کی چیزیں ہیں, کیونکہ ہم اس سال میں تربیت پا رہے ہیں. وی آر گیٹنگ دا ٹریننگ, اسپرچل ٹریننگ ہم پا رہے ہیں, روحانی تربیت ہم پا رہے ہیں اس سال میں. تو عبادت کی تربیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں ببلیکل مینرز, بائبلی آداب پتہ ہوں عبادت کے. پہلی بات, ناغے سے پرہیز کرنا اور وقت کی پابندی کرنی ہے, جو بہت مشکل ہے ہمارے لیے. ہم ناغا کر جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, آج میچ ہے, آج کوئی اچھا پروگرام آ رہا ہے, آج کوئی گیم ہے, آج دوستوں کے ساتھ کہیں جانے آنے کا پروگرام ہے, آج تھوڑی طبیعت ڈھیلی لگ رہی ہے, چلو اگلی بار چلے جائیں گے. میں بہت تھکا ہوا ہوں, آج چرچ نہیں جانا, آپ لوگ چلے جاؤ. اے سب تھکے ماندو اور بوجھ کے تلے دبے لوگو, میرے پاس آؤ, میں تمہیں
آرام دوں گا. کہتے ہیں زندگی میں سکون نہیں. جہاں ملنا ہے وہاں تو آئے نہیں. جہاں سے سکون اطمینان اور چین ملنا ہے وہاں تو آئے نہیں. اس کے قدموں میں تو آئے نہیں. تو کہاں سے ملے گا چین, سکون, اطمینان, تسلی؟ ناغہ نہیں کرنا اور وقت پہ آنا ہے. ہم عبادتیں ادھوری اور نامکمل کرتے ہیں. کس کو پتا ہے کہ آج کس نے عبادت شروع کی؟ ہاتھ کھڑا کیجئے گا. عبادت کس نے شروع کی آج؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے آج عبادت کس نے شروع کی؟ آدھے لوگوں کو نہیں پتا کہ آج عبادت شروع کس نے کی. تو آپ نے عبادت مکمل نہیں کی, ادھوری. رشتہ داروں کے پاس جائیں نا, شادی میں, بیاہ میں, خوشی میں, تو بہی کھاتا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. 21 روپے تے ہو گیا ساڈا گھر دا گھر, وعدہ کتنے؟ ہم تو خدا کے ساتھ گھر دا گھر برابر نہیں کرتے. وعدہ کیا کرنا ہے ہم نے؟ ہم تو اس کے ساتھ برابر منٹ بائی منٹ عبادت کا جو وقت ہے وہ نہیں پورا کرتے. ناغہ اور وقت کی پابندی تو کیا بات ہے. ہوتا ہے گھروں میں رواج. اب یہاں تو چرچ آبادی سے دور ہے, ہم سب آتے ہیں پیدل چل کے یا گاڑیوں پہ, چرچ کی مہیا کی گئی ٹرانسپورٹیشن پہ. جہاں محلے میں گلی میں گھر ہوتا ہے, چرچ ہوتا ہے نا, تو وہاں پہ بھیج دیتے ہیں گھر والے, ذرا دیکھ کے آپ عادت کتوں تک کپڑی ہے. وہ بتا کے آتا ہے کہ ابھی لوگ چرچ میں ہی ہیں, پہنچے کہیں نہیں, چرچ میں ہی ہیں. ذرا دیکھ کے عبادت کہاں تک پہنچی؟ ابھی گیت چل رہے ہیں, چلو پھر خیر ہے. اب کہاں تک پہنچی؟ عقیدہ ہو رہا ہے, چلو جلدی کرو. تلاوت ہو گئی, بھاگو. اور کئی تو آتے ہیں چندہ پہ رہا, اب میرا پہ جو پیسہ دعا کر دیا. کیا خدا کو سمجھا ہم نے؟ ہم تو تیری عبادت کا حق ادا کرنے آئے تھے. ایسے حق ادا کرتے ہیں, دور سے تھرو کر دیا, لے پکڑ لے. پھینکے ہوئے پیسے آج بھی ہم نہیں لیتے. ڈائلوگ ہے نا, خدا بھی پھینکے ہوئے نہیں لیتا. بغاتیاں خدا نہیں لیندہ, احترام سے پیش کی ہوئی عبادت لیتا ہے. ناغہ نہیں کرنا اور وقت کی پابندی کرنی ہے. روح اور سچائی سے پرستش کرنی ہے. ایک تو روح ہمارا اپنا اس میں انوالو ہونا چاہیے, من کی سچائی ہونی چاہیے, اور دوسرا خدا کا روح. خدا کے روح کے بغیر ہم جو بھی عبادت کریں گے وہ ادھوری ہے, نامکمل ہے, کیونکہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں کہ جو خدا کو راضی کر سکے, اس کو خوش کر سکے, اس کی بڑائی کر سکیں. خدا کا روح ہے جو طے کی باتیں جانتا ہے, ہم پر ظاہر کرتا ہے. ہمیں تو دعا کرنا نہیں آتا, خدا ہماری روح کے ساتھ مل کر راہیں بھرتا اور ہماری شفاعت کرتا ہے. عبادت کا ادب یہ ہے کہ روح سے, خدا کے روح سے, اور اپنا بھی پورا من لگا کے اور سچائی سے, من کی سچائی سے عبادت کی جائے, صرف اوپر اوپر سے دکھاوے کے لیے نہیں. عقل بھی ہونی چاہیے اس میں کہ عبادت میں ہم کر کیا رہے ہیں. میں روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی, میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی. پتا ہونا چاہیے کیا کر رہے ہیں ہم. وہ پائیراں کیا سی بس انج کرنا ہے, یہ مقصد کی یہ اس کام دا کوئی پتہ نہیں. بس 7 جمعے آنا ہے آپ نے, یہ 7 جمعے کیوں بلایا آپ نے, مقصد کیا اس کا, کوئی پتہ نہیں. اے چیز وار کے نہ تے سٹ دینا گلی دے وچ. کیوں بھائی یہ ایسے اوپر سے پھیرے دلوا کے چیز کیوں گلی میں پھینک دے, مقصد کیا اس کا؟ کوئی عقل کی بات ہے اس میں؟ یہ عبادت ہے ہماری. کوئی بھی عمل, کوئی کام, کوئی ایکٹیویٹی, کوئی ایکسرسائز, کوئی پریکٹس, کوئی بھی کام آپ کرتے ہو جو عبادت کے نام پہ کرتے ہو, عقل سے سوچ کے کرو. عقل بھی ہونی چاہیے اس میں, ساری چیزیں روح پہ نہ ڈال دو. سنیل کو پتا میرے ماموں کا بیٹا ہے کہ اس کے لمبے لمبے بال تھے, بیمار ہو گیا. ایک سادھو صاحب آ گئے جناب محلے میں, انہوں نے کہا چلو جی ہمارا بیٹا بیمار ہے تو اس کے لیے دعا کرو. اب سرہانے کھڑے ہو گئے, اس کے لمبے لمبے بال تھے, ان کو اور دعا کیا کر رہے ہیں, خداوند اس بیٹی کو شفا دے دے, خداوند اس بیٹی کو شفا دے دے. بھائی آپ پتا تو کرو اندر لڑکا ہے کہ لڑکی ہے.
عقل نہیں استعمال کی، اور بعد میں کیا کہتے ہیں، ہم تو جو خدا کا روح کہتا ہے وہی دعا، روح کو غلطی لگ گئی۔ جس خدا نے پیدا کیا اس لڑکے کو، اس کو نہیں پتا یہ لڑکی ہے یہ لڑکا ہے۔ عقل ہونی چاہیے ہماری عبادتوں میں، سنجیدگی اور نظم و ضبط، ڈسپلن ہونا چاہیے ہماری عبادتوں میں۔ ایسے ہی کھڑے ہو کے نہ آ جائیں، جی آج میرا بڑا دل کر رہا ہے گیت گانے کا، آج تو بس دعا، خدا نے مجھے گھر میں یہی کہا تھا کہ کلام تو آج ہی تو نے سنانا جا کے، آج پادری صاحب کو، فادر جی کو کہہ دینا جی آپ بیٹھو، کوئی کلام آپ نے نہیں سنانا، میں بات کروں گا۔ پہلے بھی میں شاید بتا چکا ہوں، ایک گاؤں ہماری کلیسیا میں شامل تھا تو میں وہاں عبادت کے لیے جاتا تھا، اگرچہ وہ میری کلیسیا نہیں، میں اپنے پاسبان کو اسسٹ کرتا تھا دوران ٹریننگ۔ تو ایک بھائی وہاں پہ چرچ لیڈر تھے، تو وہ کھڑے ہو گئے، جی بھائی کلام سنانے سے پہلے میں نے کلیسیا سے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے۔ چلو بھی کر لو آپ بات، میں بعد میں کلام سنا لوں گا۔ کتنی بات کر لو گے؟ 2 منٹ، 45 منٹس، 45 منٹ انہوں نے کلیسیا سے چھوٹی سی بات کی۔ پھر کہتے ہیں جی آئیے بھائی جی کلام سنیں۔ میں نے کہا جی خداوند کا وقت ختم ہو چکا، آئیے ہم دعا کریں۔ دعا ربانی کہہ کے فارغ کر دیا۔ آپ نے خدا کا وقت چرا لیا۔ اب خدا اگلی بار کلام کرے گا آپ سے، آج آپ نے باتیں کی۔ ڈسپلن ہونا چاہیے ہماری عبادتوں میں، عبادت میں پورا دھیان۔ پہلے بھی بتایا، پادری صاحب آپ کے ایک جو چرچ لیڈر ہے نا، وہ دعا میں ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، ذرا سمجھاؤ ان کو۔ میں نے کہا جی آپ نے کیسے دیکھا؟ دعا میں آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کا دھیان کہاں تھا؟ اوہو سوری، دھیان ہمارا دوسروں پہ، عبادت میں دھیان نہیں ہمارا۔ وہ کیا کر رہا تھا، وہ کیا کر رہی تھی، اس کا بچہ کیا کر رہا تھا، وہ کیا کھا رہا تھا، وہ کیا پی رہے تھے، اس نے کتنا چندہ ڈالا۔ اپنی عبادت پہ دھیان رکھیے، دوسروں پہ نہیں۔ ریاکاری سے پرہیز کریں۔ ایک بزرگ میں جانتا ہوں، انہیں وہ جب دعا کرتے اور جناب آواز چینج کر لیا کرتے تھے، اوہو، اور وہ کہتے تھے جب خدا کا روح آتا ہے نا تو میری آواز چینج ہو جاتی ہے۔ اور انہوں نے کتاب لکھی، خدا کے روح نے مجھے مکاشفہ دیا ہے۔ وہ کتاب میں نے پڑھی، میں نے کہا جی مہربانی آپ گھر پہ رکھیں، اس کو چھاپیے گا نہیں۔ خدا نے جو مکاشفہ یوحنا کے وسیلے دے دیا وہی کافی ہے۔ خدا کے روح کے نام پہ لوگ ریاکاری کرتے ہیں، اندر کچھ اور اوپر سے کچھ۔ ریاکاری نہیں کرنی عبادتوں میں، دعاؤں میں، ستائش میں۔ نیت نیک رکھنی ہے۔ روزے رکھے ہیں 40 پورے اس کے لیے، ٹھیک ہے نا، اسے پانا ہے۔ 40 روزے پورے رکھے ہیں، نیت ہی تیری غلط ہے تو روزے پورے کیسے ہوں گے تیرے؟ خداوندہ مجھے ہوائی جہاز دے دے تاکہ میں ناصر بھائی کو بتا دوں کہ یارس سے بڑی میرے پاس چیز ہے۔ نیت کیا ہے میری؟ دوسرے کو جلانے کی، تو ملے گا کیوں؟ عبادتوں میں نیتیں ٹھیک رکھیں۔ عبادت میں آج جانا ذرا، وہ بھی آئے ہوں گے ادھر، نیتیں ٹھیک رکھیں۔ کئی لوگوں کے حساب کتاب لگ جاتے ہیں نا عبادتوں میں، نیتیں ٹھیک رکھیں۔ اپنی راست بازی اور قابلیت پر فخر نہ کریں۔ یہ نیا لڑکا آ گیا نا چرچ میں، اس کو کیا ڈھولک بجانی آتی ہے؟ شکیل صاحب ہی بجا سکتے ہیں، پیچھے ہو جا بھائی، تو کون ہے اسد؟ جتنی میں بجا سکتا ہوں تو کیا بجا سکتا؟ چل پیچھے ہو۔ جو میں کر سکتا ہوں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے پیپسی میں گلاس میں ڈالتا ہوں، کوئی ڈال کے دکھائے۔ جو فیلوشپ میں بانٹتا ہوں کوئی بانٹ کے دکھائے۔ جو دعا میں ادھر پلپٹ پہ کھڑا ہو کر کرتا ہوں تو کر کے دکھائے۔ جو لیڈ میں کرتا ہوں کوئی کر کے دکھائے۔ جو اناؤنسمنٹس میں کر سکتا ہوں کوئی کر کے دکھائے۔ یہ ہوتا ہے اپنی قابلیت پہ، اپنے آپ پہ فخر، گھمنڈ، تکبر، پرائیڈ۔ اپنے آپ کو کہنا میرے سے اچھی کون دعا کر سکتا؟ بھائی صاحب میں ہی ٹائم دینا، دوسروں کو نہ دیا کرو۔ میں اس کا بچپن سے سیکھے ہوئے ہیں، پادری کی اولاد ہیں، ایلڈر کی اولاد ہیں۔ اتنے سے تھے جب سے گھر میں خدا کے خادموں کی خدمت کر رہے ہیں۔ چرچ کا نظام ہمیں نہیں پتا۔
بھئی نہیں، اپنی راست بازی اور قابلیت پہ فخر نہ کریں. خداوند میں تیری عبادت کے لیے جب آیا ہوں تو خاک اور راکھ ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں تیرے سامنے خاک سے بھی کم تر ہوں. دوسروں کی حقارت نہ کریں، دوسروں کو ذلیل نہ کریں کہ او اس کو کیا، چھوڑو یار. نہیں، عبادت کے لیے آئے ہیں، خدا کی عبادت کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، دوسروں کی بے عزتی کرنے کے لیے نہیں، دوسروں کا برا چاہنے کے لیے نہیں. پاک آرائش کے ساتھ پرستش کے لیے آئے. اپنے آرنولڈ سائز کے مسلز ڈولے دکھانے کے لیے نہ آیا کریں. ٹھیک ہے؟ میں جب آدمیوں والی بات کر رہا ہوں تو خواتین تھوڑے کو زیادہ سمجھ لیں. اپنے بدن کی نمائش کرنے کے لیے نہیں آنا، اپنی نمائش کرنے کے لیے نہیں آنا. پاک فیشن، ہولی فیشن، وہ فیشن کرو جس میں پاکیزگی ہے، عزت ہے. اس پہ پہلے بھی میں کافی تفصیل سے بات سکھا چکا ہوں. پہننے اوڑھنے میں احتیاط کریں. کلیسیا کے لیے ٹھوکر کا سبب نہ بنے کہ کوئی آپ کی عبادت سے ٹھوکر کھا جائے کہ ہم تو ایسے نہیں کر سکتے بھائی، ہم تو بہت پیچھے ہیں، ہم تو بہت ہی برے لوگ ہیں. یہ جو انہوں نے ہمارے لیے مقرر کر دی ہیں، یہ حدیں، یہ شرطیں عبادت کے لیے آنے کی، ہم پوری نہیں کر سکتے. ٹھوکر کا باعث نہ بنو کسی کے لیے. جو کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتا ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ چکی کا پارٹ اس کے گلے میں ڈال کر اسے سمندر میں پھینک دیا جائے، اوپر نہ آ سکے. عبادت گاہ کی تعظیم کریں. بچوں سے لے کر بڑوں تک سب کو چاہیے کہ اپنی لائی ہوئی پانی کی بوتل، چوئنگم کا ریپر، وکس ہوسٹ سٹریپسلز کا ریپر، چھالیا کا ریپر، چپس اور بسکٹس کے ریپر اسی تھیلے میں ڈالو جس میں گھماتے ہوئے لے کے آئے تھے. یہاں کوئی آپ کا نوکر نہیں ہے کہ آپ کا پھینکا ہوا گند اٹھائے، کیونکہ یہ آپ میں سے کسی کا گھر نہیں ہے. کس کا گھر ہے؟ تو کوڑا چھوڑ کے پتہ کس کے لیے جاتے ہو؟ اٹھا لینا. خدا کے گھر میں گند نہیں ڈالو. خدا کے گھر کی تعظیم کرو. اس کے گھر میں اس کے گھر کی عزت کرو. اور جو لیڈ کرتے ہیں، عبادت لیڈ کرتے ہیں، جو پاسبان ہیں، جو فادرز ہیں، جو آپ کے روحانی پیشوا، استاد، ٹیچرز ہیں، جو وہ کہتے ہیں اسے فالو کریں. منع کیا ہے کوئی نہیں جائے گا باہر تو نہیں جانا. کہا ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائیں، کہا اٹھو تو اٹھ جائیں، رکو تو رک جائیں، چلو تو چل پڑیں، گانا ہے تو گاؤ، تالی بجانی ہے تو بجاؤ، خاموش رہنا ہے تو خاموش رہو. جو لیڈ کر رہا ہے اس کو فالو کرو اور خدا کے حضور ہدیے لاؤ. ہدیے لے کر آؤ. کوئی میرے حضور خالی ہاتھ نہ آئے. خدا نے یہ ڈیمانڈ کی ہے، کوئی خالی ہاتھ نہیں آنا. ہم اپنے بچوں کو ہدیہ ہی نہیں دے کے چرچ اسکول بھیجتے تو عادت کیا پڑے گی اسے بڑے ہو کر دینے کی؟ سب سے چھوٹا سکہ ڈھونڈو، کدھر ہے؟ ہاں مل گیا. کیا آتا ہے اس میں؟ کیا آتا ہے اس میں 100 فلس میں؟ 5 کماچیاں، ایک پانی کی بوتل، ایک دہی کا ڈبہ. کیا یہ آپ کسی فرینڈ کو، کسی دوست کو سالگرہ میں تحفہ پیش کر سکتے ہو؟ کسی کی شادی میں گفٹ دے سکتے ہو؟ ڈاکٹر نے آپ کو اچھا کر دیا، اس کو دے سکتے ہو یہ میری طرف سے گفٹ ہے آپ کے لیے. جو شفا دیتا، جو روزی دیتا، جو سانس دیتا، جو زندگی دیتا، جو تعلیم دیتا، جو برکت دیتا، جو گھر دیتا، جو رشتے دیتا، جو زندگی کی ہر ایک خوشی اور ضرورت پوری کرتا، اس کو گفٹ دیتے ہیں 100 فلس.
بچوں کو عادت ڈالی ہوئی اس کو دے سکہ دے، وہ بڑا ہو کے بھی سکہ ہی ڈالتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میرے ماں باپ سکے سے کبھی اوپر گئے ہی نہیں، میرے ماں باپ سکے سے اوپر گئے ہی نہیں، تو میں کیوں جاؤں؟ اور پھر وہ چرچ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، چرچ نے مجھے MBA نہیں کروایا، چرچ نے مجھے CA کی ٹریننگ نہیں دلوائی، چرچ نے مجھے گاڑی بنگلہ لے کے نہیں دیا، چرچ نے، میں بیمار تھا میرے ہاسپٹل کا بل نہیں دیا۔ چرچ کو آپ نے کیا دیا؟ بچے سے لے کر بڑے تک 100 فلس۔ سوچئے، خدا کے حضور ہدیے ضرور لائیں اور اچھے لائیں، اور اپنی منتیں اور اپنے وعدے اور اپنے خدا کے ساتھ پرومسز پورے کریں۔ جس نے کچھ مان لیا دل میں وہ پورا کرو۔ بہتر یہ ہے منت نہ مان لی ہے تو اسے پورا کرو۔ منت پوری کرنے میں، وعدہ پورا کرنے میں دیر مت کرو۔ آج کے لیے آج کا دکھ کافی، آئندہ جمعے کنٹینیو کریں گے عبادت کا مضمون، تیسرا حصہ۔ آئیے اور سیکھیے کہ ہمیں کس طرح سے عبادت کرنی ہے اور خدا کس طرح کی عبادت قبول کرتا ہے۔ دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، یسوع کے پاک نام سے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ تو بے حد پرستش، ستائش اور حمد کے لائق ہے۔ آج یہ بات سیکھتے ہوئے ہم آج کی عبادت تیرا حق جانتے ہوئے تیرے حضور پیش کرتے ہیں، تو اس سے قبول کر۔ ہمیں عبادت اپنے پاک روح کی رہنمائی میں کرنے کی توفیق بخش دے۔ ہمیں سکھا کہ ہم بہترین پرستار، پرستش کرنے والے بن جائیں۔ ہماری خامیاں اور غلطیاں اور ادھورا پن دور کر ہمیں بہترین بنا، اور ہمیں لائق طور سے عبادت کرنے کے قابل بنا، یسوع مسیح کے نام سے۔